اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صفحہ نمبر 302 پڑھیں گے، اور یہ جو چیپٹر ہے دائرہ اور مثلث، اس میں ہم نے یہ پڑھا جو کل ہم آخری جملے پڑھ رہے تھے کہ جب انسان اپنی مرضی کرتا ہے، اللہ کی بخشی ہوئی سماعت کو اپنی سماعت سمجھتا ہے، اللہ کی بخشی ہوئی عطا کردہ بصارت کو اپنی بصارت مان کے خود سے منسوب کر کے ان صفات کو استعمال کرتا ہے، تو غلطیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو کچھ دیکھتا ہے اس کے معانی میں غلطیاں کرنے لگتا ہے۔ یہ ہے سارا نظام۔ یعنی اس چیپٹر میں واشگاف بتا دیا کہ انسان کو یہ ہر لمحہ شعور رہے، یہ آگاہی رہے، یہ بات اس کے دھیان میں رہے، یہ بات اس کے ادراک میں رہے، کیا کہ میرے کوئی صلاحیت اپنی نہیں ہے، میں تو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے کام کر رہا ہوں۔ اس سے ذہن اللہ کی طرف رہتا ہے، اور یہی سارا نظام ہے۔ حضور مرشد کریم فرماتے ہیں جب ہم نگاہ کو اجتماعی حیثیت میں بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نگاہ کی ایک سطح ہے۔ نگاہ جو دیکھتی ہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، ہر جگہ اس کا دیکھنا یکساں ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ یعنی اللہ نے ایک بات طے کر دی، قانون کا مطلب ہے اللہ کی مرضی۔ اللہ نے ایک بات طے کر دی، یہ قانون ہو گیا۔ جو بات اللہ طے کر دیتا ہے وہ مرضی یا قانون ہوتا ہے، اور جو بات طے نہیں کی آپ پہ چھوڑ دی، وہ اب آپ نے اکارڈنگ ٹو دیٹ پروگرام کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ آپ کی مرضی۔ جب بندہ اس قانون سے انحراف کر کے اللہ کی سماعت و بصارت کو اپنی ملکیت سمجھ لیتا ہے یا خود سے سماعت اور بصارت کو منسوب کر لیتا ہے، تو وہ مسلسل ایسی غلطیاں کرنے لگتا ہے جس کی بنا پر وہ زمانے غیر متواتر سے دور ہو جاتا ہے، یعنی نان سیریل ٹائم سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ کے عرفان کی محرومی کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کسی شخص کی نگاہ بادام کو انجیر دیکھے۔ مثال ہے کہ کوئی بندہ، یہ نہیں ہوتا کہ بادام کو وہ انجیر دیکھنے لگے یا انجیر کو بادام دیکھے، اس لیے کہ انجیر بادام اور انسان، انجیر بادام اور انسان یہ سب ایک سطح پر موجود ہیں، اور سب نگاہ کے اعتبار سے ایک ہی طرز میں دیکھتے ہیں۔ البتہ کوئی آدمی انجیر کو فضول درخت قرار دے کر معنی پہنانے میں غلطی کر سکتا ہے، لیکن غلط معنی استعمال کرنے میں انجیر فضول درخت نہیں ہو سکتا۔ نوٹ کریں یہ پوائنٹ کہ نگاہ کے اعتبار سے سب ایک ہی طرز میں دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم کسی چیز کو برا قرار دے رہے ہیں تو اصل میں ہم معنی غلط پہنا رہے ہیں۔ کوئی چیز اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے بری نہیں تخلیق کی، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو برا دیکھنے والے یا برا کہنے والے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے تم کو بنایا ایک نفس سے۔ اب یہ ایک نفس کو یہاں پہ واضح کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ نوع انسانی ایک مخفی اسکیم کے تحت بنائی گئی ہے، اور وہ مخفی اسکیم جو نظر نہیں آتی، یہ اسکیم زمانے متواتر میں نظر نہیں آتی، کیونکہ مظاہر کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ نفس واحدہ سے مطلب ہے مخفی اسکیم، یعنی سیکرٹ اسکیم۔ مخفی اسکیم انگلش کا لفظ ہے، یعنی کہ اسکیمنگ ایک پروگرامنگ ہے، ایک اسکیم ہے مخفی چھپی ہوئی۔ تو یہ اسکیم یعنی کہ وہ زمانے متواتر میں نہیں نظر آتی، کیونکہ
مخفی ہونے کی وجہ سے وہ مظاہر کے پیچھے کام کر رہی ہے، یعنی ان دی بیک گراؤنڈ آف دا مینیفیسٹیشنز. اس کو اللہ نے نفس واحدہ قرار دیا. یہ کلیئر ہو گیا کہ نفس واحدہ کوئی نقطہ بھی نہیں ہے. اب نقطہ تو اس سینس میں ہے کہ وہ پوائنٹ ہے. پوائنٹ کیا ہے کہ جی مخفی اسکیم ہے. کہتے ہیں نا کہ آپ نے ایک اسکیم لڑائی، اسکیم کا مطلب ہے کہ ایک بات کو طے کیا کہ کرنا کیسے، اور یہی مخفی اسکیم نظر آنے والی تاریکی یعنی رات اور روشنی کی گہرائی میں ایسے نقوش کی تخلیق کرتی ہے جن کو ہمارے حواس مظاہر کی صورت میں دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں. غور کریں کیا کہا. یہ مخفی اسکیم جو ہے یہ کیا کرتی ہے؟ رات کی تاریکی میں، یعنی نظر آنے والی تاریکی یعنی رات کے حواس میں، اور روشنی کی گہرائی میں. روشنی کی گہرائی میں کیا ہے؟ نقوش ہیں. اور وہ نقوش تخلیق ہو رہے ہیں کہاں؟ رات کی گہرائی میں، روشنی کی گہرائی میں، یعنی نور کی سطح پہ. روشنی کی گہرائی میں ہمیں کیا ملے گا؟ ظاہر ہے کہ یا رنگ ملیں گے تو یا نور ملے گا. اگر آپ اوپر کی طرف گئے تو نور، اور نیچے کی طرف آئے روشنی سے تو رنگ. تو روشنی کی گہرائی میں وہ ایسے نقوش کی تخلیق کرتی ہے جن کو ہمارے حواس مظاہر کی صورت میں دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں. یعنی جب روشنی کی گہرائی میں ہم رنگوں پہ آتے ہیں تو نقوش کی تخلیق ہوتی ہے جس کو ہمارے حواس، یعنی وہ احساسات کی بات ہو رہی ہے. تو روشنی کیا ہے؟ تصورات، اور رنگ کیا ہے؟ احساسات. تو جن کو ہمارے حواس مظاہر کی صورت میں دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں. تو یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ہم نقوش کے ادراک سے انکار کر دیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ نقوش ہیں، ہم ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، محسوس بھی کر رہے ہیں. تو یہ محسوس کرنا ادراک ہے. تو اس کے ادراک سے تو انکار نہیں کر سکتے یا ان کی موجودگی کو تسلیم نہ کریں. البتہ اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ حق کو باطل کہہ دیں. اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ حق کو باطل کہہ دیں اور باطل کو حق سمجھیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی سماعت اور بصارت کو اپنی ذات سے وابستہ کر دیتا ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کی ذاتی صفت کو اپنا ذاتی وصف قرار دے دیتا ہے تو وہ حق کو باطل سمجھتا ہے. دیکھیں نا، پہلی غلطی کیا کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری صلاحیتیں میری ہیں. حالانکہ تمہاری صلاحیتیں تمہاری کیسی ہو گئی؟ کسی نے دی ہیں. تو دی ہوئی چیز کو اپنا کہنا، یہاں سے وہ حق کو باطل کہہ رہا ہے اور باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے. اور یہی وہ غلط طرز فکر ہے جس کے زیر اثر انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اب اللہ کے فرمان کے مطابق ہر فرد کو وحی یا القا کی صلاحیت عطا کی گئی ہے. وحی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رہنمائی کا انتظام، القا کہتے ہیں انسپائریشن کا نظام. اسی کی ایک فارم ہے جسے الہام کہتے ہیں. اب ہم نے طے کر دیا کہ جی وحی انبیاء کرام کے لیے ہے. اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ میں شہد کی مکھی کو بھی وحی کرتا ہوں اور زمین کو بھی وحی کروں گا. یہ سارے الفاظ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اس کو محدود کر کے وہی معنی پہنانے میں غلطی کی کہ جی وہی تو صرف انبیاء کرام کے لیے. بالکل ٹھیک. تو ان کے لیے القا تو مانو نا عام آدمی کے لیے، یا الہام تو مانو. الہامہا فجورہا و تقواہا، صاف تو کہا ہے کہ الہام کرتے ہیں ہم ان کو. تو یہ صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں. اب آدمی اپنی صلاحیتوں کو اکنالج نہ کرے یا نہیں جی یہ ہمیں تو نہیں حاصل، غلط. اللہ کے فرمان کے مطابق جب ایک صلاحیت حاصل ہے تو وہی بات ہے کہ ہم حق کو باطل کہہ رہے ہیں. اللہ کی ودیت کردہ اس صفت کو، یہ جو گائیڈنگ سے
پراپرٹی ہے، گائیڈنگ کوالٹی ہے، یہ جو فرام ود ان آپ کے اندر سے جو رہنمائی کا انتظام ہے، نظام ہے، اس صفت کو انسان ضمیر کے نام سے جانتا ہے. یہ ہے ضمیر. ضمیر نور باطن ہے. ضمیر کی آواز اللہ کی آواز ہوتی ہے. ضمیر ہر لمحہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اور جب انسان ضمیر کی رہنمائی قبول نہیں کرتا تو نفس کی تنقید شروع ہو جاتی ہے. یہاں پہ سمجھ لیں کہ ہم اپنی پسند ناپسند کو ضمیر نہ کہیں. ضمیر کی آواز سننے کے لیے امپارشل ہونا ضروری ہے. جب تک آپ کا ذہن نیوٹرل زون میں نہیں جائے گا، ہم لوگ اپنی پسند ناپسند کو ضمیر کی آواز کہنے بیٹھ جاتے ہیں. وہی غلطیوں پہ غلطیاں پہ غلطیاں. تو جب ضمیر رہنمائی قبول نہیں کرتا، جب انسان ضمیر کی رہنمائی قبول نہیں کرتا تو نفس کی تنقید شروع ہو جاتی ہے. اب یہ تنقید بھی ایک طرح کی رہنمائی کرتی ہے، اور یہی تنقید یعنی انسان کا نفس ناقد بن جاتا ہے، یعنی وہ تولنے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ جو آواز اندر سے آ رہی ہے میں اس کو اگنور کر کے کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا. اور یہی تنقید پھر انسان کی نیت کو صحیح رکھتی ہے یا غلط کر دیتی ہے. یعنی یا تو وہ اس کے لیے عقلی دلائل لے آتا ہے اور کہتا ہے نہیں میں نہیں مانوں گا، تو وہ انر وائس کو اگنور کرنے کے لیے دلائل لے آتا ہے. اور جب تک کوئی انسان ضمیر کی آواز پر توجہ نہیں دیتا، رہنمائی حاصل نہیں کرتا. رہنمائی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے شکوک و شبہات اور وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہاں پہ ایک قانون سن لیں کہ جب آپ کو محسوس ہو کہ میرے اندر شکوک آ گئے ہیں، شبہات ہیں یا وسوسے ہیں، تو ایک ہی مطلب ہے کہ ہم ضمیر کی آواز پہ توجہ نہیں دے رہے اور اپنے انر سیلف سے رہنمائی حاصل نہیں کر رہے. جب ہم اپنے انر سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے تو پھر یہ وسواس اور شکوک آڑے آتے ہیں اور انسان کا بینڈ بج جاتا ہے. وہ ساری زندگی انہی وسواس اور شکوک میں زندگی بسر کرتا ہے. اگلا یہ سب ٹائٹل ہے زمان و مکان کا ایڈمنسٹریشن، یعنی ایڈمنسٹریشن آف ٹائم اینڈ اسپیس. ٹائم اینڈ اسپیس کو ایڈمنسٹر کس طرح کیا جاتا ہے؟ ایڈمنسٹریشن کا مطلب ہے انتظامیہ، یعنی نظام کو چلانے کی صلاحیتیں. تو زمان و مکان کو چلایا کیسے جاتا ہے؟ اب ذرا سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے اور یہ سنیے، کیونکہ یہ اب خلاصہ ہونے جا رہا ہے. کائنات کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے اور بڑے سے بڑے کرے میں کل ذات محیط ہے. ہم چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو دیکھنا چاہیں تو تصورات کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. آپ غور کریں کہ سائنسدان کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہم الیکٹران کو نہیں دیکھ سکتے، مانتے ہیں، تو اس کا تصور کرتے ہیں نا، تو تصورات کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب فرشتے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو نہیں دیکھا جا سکتا. تو جب ہم فرشتے کا تذکرہ کرتے ہیں گو کہ ہم نے فرشتے کو نہیں دیکھا لیکن فرشتے کے بارے میں تصور ضرور رکھتے ہیں. تو ہم آسمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں باوجود کہ آسمانوں کو نہیں دیکھا لیکن تصور موجود ہے. اور یہ سارے تصورات کل ذات سے یک ذات میں منتقل ہوتے ہیں. کل ذات لا شعور، یک ذات شعور، یعنی کل ذات سے یک ذات میں منتقل ہوتے ہیں. یہ کل ذات جو ہے یہی وہ نفس واحد ہے. اب تصورات کا منتقل ہونا یک ذات کا اپنا وصف نہیں ہے. تصورات کا منتقل ہونا کل ذات پر منحصر ہے کہ وہاں سے کیا تصورات یک ذات کو منتقل ہو رہے ہیں. جس طرح کل ذات
تصورات کو یک ذات کے سپرد کر دیتی ہے، یک ذات اسی طرح ان تصورات کو قبول کرنے پر مجبور ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ لفظ کل ذات یعنی وہ ذات جو مکمل ہے، پوری ہے، کل ٹوٹیلٹی میں، یک ذات اس ٹوٹیلٹی میں سے، سمندر میں سے ایک قطرہ، سمندر کا ایک قطرہ وہ یک ذات ہے۔ اب مثال دیکھیں کہ گلاب ایک ذات ہے، کل ذات نے گلاب کو شکل و صورت کا تصور منتقل کیا، کل ذات نے انسان کو جس طرح کے تصورات منتقل کیے اسی طرح انسان کی شکل و صورت بن گئی۔ انسان ایسے تصورات کا مجموعہ ہے جو کل ذات سے ذات کا شعور حاصل کرتا ہے، اور وہ تصورات جو انسانی جسم کی تخلیق کرتے ہیں لاشعور یعنی کل ذات ہے۔ یہ کل ذات سے منتقل ہونے والے تصورات کے نتیجے میں آپ گورے ہیں یا کالے ہیں، سانولے ہیں یا یلو ہیں، یہ ہے سارا نظام۔ کل ذات سے جو تصورات ہمیں منتقل ہو رہے ہیں ہم ان کا ڈسپلے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مادی جسم لاشعور نے بنایا ہے، اور خارج میں موجود روشنیاں اس کو غذا فراہم کر رہی ہیں، جس کی بنا پر انسان کے اندر خون دوڑ رہا ہے۔ یہ بات خلاف قانون ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ کل ذات سے منتقل ہونے والے تصورات مادے کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہی مادہ شکل کی صورت میں متعارف ہوتا ہے۔ جب یہی تصورات، جب یہی لاشعور تصورات کو مادے میں منتقل کرنے کا اہتمام نہیں کرتا تو موت وارد ہو جاتی ہے۔ یہ ہے موت کا وارد ہونا، کہ لاشعور تصورات کو مادے میں منتقل کرتا رہتا ہے، یعنی لاشعور کل ذات کیا کر رہا ہے؟ تصورات کو مادی شکل و صورت عطا کر رہا ہے، اور جب وہ یہ کرنا بند کر دیتا ہے موت واقع ہو جاتی ہے۔ حضور کلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں انسان کو اپنی زندگی میں ایک سے زیادہ مرتبہ سخت ترین بیماریوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ یہ قانون سن لیں، ہر انسان زندگی میں ایک سے زیادہ مرتبہ مہلک یا خطرناک قسم کی بیماری سے ضرور گزرتا ہے، یہ سب کے تجربے میں کامن ہے۔ بیماری کے زمانے میں غذا کم سے کم رہ جاتی ہے یا مفقود ہو جاتی ہے، مفقود میں نے غائب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یعنی انسان غذا استعمال نہیں کرتا۔ اب غذا کم ہو جانے سے موت واقع نہیں ہوتی، اس کے معنی یہ ہوئے کہ جسمانی مشین زندگی کو چلانے کی ذمہ دار نہیں ہے، اور ان مشاہدات سے یہ بات تحقیق ہو جاتی ہے کہ خارج سے انسانی جسم کو جو کچھ ملتا ہے وہ زندگی کا موجب نہیں ہے۔ زندگی کا موجب صرف کل ذات ہے۔ کل ذات کو سمجھنے کی کئی طرزیں ہیں، غور کریں۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کھانا کھانے کی وجہ سے زندہ ہیں، پانی پینے کی وجہ سے زندہ ہیں، ہوا میں سانس لینے کی وجہ سے زندہ ہیں، یا یہ جو روشنی ہمیں باہر سے مل رہی ہے سورج کی یا جس کی بھی، ان کی وجہ سے زندہ ہیں۔ یہاں پہ آ کے میں نے کیا کہا کہ سیٹ بیلٹ کس لیجئے، کیونکہ یہ بالکل نظام کو سیدھا کر کے دکھا دیا حضور مرشد کریم نے کہ کل ذات اپنے جو تصورات یک ذات کو منتقل کر رہی ہے وہ ان کو مادی شکل میں مظہر بنا رہا ہے۔ بس یہ ہے سارا نظام۔
انسان پیدا ہوتا ہے پھر وہ چند ماہ کا ہوتا ہے. یہ آپ نے بار بار مثال سنی انسان کی پیدائش کی اور اس کے عمر کے بڑھنے کی، بار بار، اس لیے کہ تاکہ ہم غور کریں، تاکہ یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہم پیدا ہوئے، چند ماہ کے ہوئے، پھر 60 70 80 اور 90 سال کے ہو جاتے. اس کے جسم میں، اس کے خیالات میں، اس کے علم و عمل میں ہر لمحہ تغیر ہوتا رہتا ہے. انتہا یہ کہ جسم کا ہر حصہ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن چند ماہ کا بچے، چند ماہ کے بچے کی عمر 90 سال کی عمر میں بھی وہی انتہا ہے. اگر اس کا نام محمود ہے تو وہ محمود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب ایک بچہ پیدا ہوا، آپ نے کہا یہ محمود ہے، اس کا نام محمود رکھ دیا. اب وہ چند ماہ کا ہوا یا اس کی عمر 90 سال کی ہو گئی تو وہ تب بھی وہی رہتا ہے. یعنی کیا رہتا ہے؟ محمود. اس کا نام تو نہیں بدل دیتے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ کل ذات سے جو تصور انسانی شعور کو منتقل کر دیا جاتا ہے وہی تصور قائم رہتا ہے، چاہے جسم کا ایک ایک ذرہ تبدیل ہو جائے. یعنی ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام آپ نے محمود رکھ دیا، جسم تو اس کا بدل رہا ہے. بچپن، انفینسی میں جب وہ نو مولود تھا تو اس کے جو باڈی کے سیلز تھے وہ بچپن میں پہنچتے پہنچتے ختم ہو گئے، لڑکپن میں پہنچتے پہنچتے بالکل چینج ہو گئے، جوانی میں آ کے بالکل بدل گئے. تو جسم تو وہ رہا ہی نہیں، لیکن وہی شخصیت وہی چل رہی ہے. انسان اس میں وہی چل رہا ہے جو پیدا ہوا تھا. ساری یادیں، ساری چیزیں، سارے ٹریٹس ہم یہاں اس کے سیلز میں ڈھونڈ رہے ہیں، کروموسوم میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی یہاں اس کے جینز میں یہ ہے. بھائی یہ تصورات غیر مادی طور پہ منتقل ہوتے ہیں، ان کو سمجھیں. کل ذات، یک ذات کو جو تصورات منتقل کر رہی ہے وہ اس کا اصل میں ڈسپلے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جو ہر شے کو محیط ہے. اب دیکھیں نا، یہ آج سے پہلے، یعنی اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے ہم جب آیات کو پڑھتے تھے یا ان کے تراجم کو پڑھتے تھے تو وہ کوئی ذہن میں مفہوم نہیں پیدا کرتے تھے. لیکن یہ دیکھیے اب کہ وہی ہے جو ہر شے کو محیط ہے. یعنی اصل میں یہ محیط ہونے سے کیا مراد ہے اور کون ہے جو محیط ہے ہر شے پہ؟ تو ظاہر ہے ہمیں کل ذات کی باتیں بتائی جا رہی ہیں تو کل ذات کا ہی تذکرہ ہوا نا. اب دیکھیں اس میں کتنی معنویت بن گئی. اب سوال یہ ہے کہ جب زید کل ذات ہے تو کائنات کا علم زید کو کیوں حاصل نہیں ہے؟ اب یہ دیکھیں ذرا، اگر زید کل ذات ہے تو کائنات کا علم زید کو کیوں حاصل نہیں ہے؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں. یعنی دیکھیں نا، زید اصل میں کیا ہے تو وہ یک ذات، لیکن اس کو سارے تصورات کل ذات سے مل رہے ہیں، تو پھر وہ کائنات سے کیوں آگاہ نہیں ہے؟ یہ بات کہی گئی ہے یہاں. تو وہ کائنات سے اس لیے واقف نہیں ہے کہ وہ کل ذات سے لا تعلق رہتا ہے اور اپنی ذات سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، اپنی ذات سے باہر نہیں نکلنا چاہتا. اگر کوئی فرد اپنی حدود میں رہ کر، اپنی حدوں میں رہتے ہوئے اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی سوچ کیا ہوئی؟ بھئی حدود میں رہے گا تو محدود ہی رہے گا نا. محض ذات کی حدود میں سوچنے سے اس کے اندر محدودیت کی بنا پر اخلاص پیدا نہیں ہوتا. یعنی وہ آمیزش کرتا رہتا ہے چیزوں میں، اپنی ذات کی، اپنی مرضی کی ملاوٹ کر رہا ہے، تو اخلاص کہاں سے آ جائے گا؟ اور جب کوئی فرد خود کی نفی کر کے اپنی سوچ کو اجتماعی بنا لیتا ہے
تو یہ محدود اور انفرادی سوچ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر ایک شخص کی تمام دلچسپیاں اپنے خاندان تک محدود ہیں تو اس کی فہم خاندان کی حدوں سے باہر نہیں جاتی۔ فہم جس قدر محدود ہوگی، مشاہدات بھی اسی مناسبت سے محدود ہوں گے۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فہم بڑھے تو ہمیں اپنا زاویہ نگاہ بدلنا ہے۔ فہم کو اگر بڑھانا ہے تو مشاہدات ظاہر ہے کہ اسی مناسبت سے بڑھیں گے جتنا ہماری فہم بڑھے گی۔ تو فہم کو بڑھانے کے لیے اپنی حد بندیوں سے باہر نکلنا ہے، لیکن حد بندیوں سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں یہاں پہ ہزار قسم کی دشواریاں درپیش ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بیریئرز، حد کہتے ہیں جہاں پہ بیریئر آ گیا۔ اب انسان کی آنکھ، کان اپنی فہم کی حدود میں دیکھتے اور سنتے ہیں، اور وہ فہم کی حدود سے باہر نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ اب بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی اطراف میں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن فہم کو خاندان سے باہر کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ انفرادی سوچ کے حامل انسان کا شعور چند سال کے بچے جیسا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص 50 سال کی عمر میں صرف خاندان کی حدود میں سوچتا ہے تو روحانی نقطہ نظر سے اس کی عمر چند سال کے بچے سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی یوں دیکھتے ہیں روحانی لوگ ہمیں، ہم جو محض اپنی ذات، اپنی خاندان، اپنی فیملی، اپنی بیوی، اپنے بچے، یا اگر اللہ زندگی دے اور پوتے پوتیاں ہوں تو بس اسی زون میں سوچتے رہتے ہیں کہ میں ان کا بھلا کیسے کروں، تو ان کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں۔ تو یہ سوچ محدود رہتی ہے اور اس کی ذہنی عمر یا روحانی عمر چند سال کے سے زیادہ کی نہیں ہوتی، چند سال کے بچے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ایسا انسان جو محض انفرادی مفاد کو مد نظر رکھتا ہے 100 سال کی عمر میں بھی بلوغ کو نہیں پہنچتا۔ بلوغت یعنی بالغ نہیں ہوتا، میچیور نہیں ہوتا، پوری طرح اس کا انر سیلف بلوم نہیں کرتا۔ اور یہی وہ بنیاد ہے جس بنیاد پر وہ کل ذات سے بے خبر رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی محدود فیملی تک محدود رہتا ہے، لہذا وہ کل ذات سے آگاہی نہیں ہو پاتا۔ لہذا ذہن کو بڑا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کل ذات سے باخبر ہونے کے لیے یک ذات کی حدوں سے باہر نکلیں۔ کائنات کی سٹیج پر اس کی حالت وہی ہے جو 3 سال کے بچے کی کسی بین الاقوامی جلسے میں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ سماوات اور ارض کی روشنی ہے۔ روشنی کا سلسلہ جب منقطع ہو جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ بار بار یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ روشنی سے مراد تصورات ہیں۔ یہاں پہ ہم کل ذات سے جو چیز یک ذات کو منتقل ہو رہی ہے اس کو مان رہے ہیں کہ تصورات ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ وہ تصورات ہیں، اسی کو روشنی کہتے ہیں۔ جب روشنی کا یہ منتقلی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ موت واقع ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ کل ذات سے یک ذات کا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ موت دراصل ایک ایسا پردہ ہے جو اطلاعاتی طور پر حیات کی ایک سطح سے فرد کو الگ کر کے دوسری سطح میں داخل کر دیتی ہے۔ یہ ہے موت۔ موت کیا ہے؟ ایک پردہ ہے جو آپ کو مادی زون سے چھپا دیتا ہے، لیکن دوسری سطح پہ یہ ڈسپلے جاری رہتا ہے۔ یعنی یک ذات کو کل ذات سے تصورات اسی طرح منتقل ہوتے رہتے ہیں جس طرح یہاں مادی زون میں ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ لاشعور اسے مادی شکل بنا رہا ہے، لیکن دوسرے زون میں تصورات
روشنیوں کی شکل میں، یعنی تصورات ہی کی صورت میں ایگزسٹ کرتے رہتے ہیں یک ذات کے ساتھ۔ ماشاءاللہ جی، یہاں پہ آپ کا یہ چیپٹر مکمل ہو گیا، 4 چیپٹرز رہ گئے ہیں مزید صرف۔